بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے لاسٹ سیشن میں یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید اس آزمائش کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ایک اسی سے ریلیٹڈ پہلو جو ہے، میں اس کے اوپر بھی آئی تھنک اٹ ڈیزرو اسپیشل اٹینشن، تاکہ وہ یاد دہانی رہے۔ یعنی یہ ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں۔ یہ فریز عام طور پہ آپ کو بہت سننے کو ملے گا، ہر روز ہی ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ اتنا کامن فریز ہے یہ کہ لائف از ناٹ فیئر، ٹھیک ہے جی، لائف از ایکچولی ناٹ فیئر۔ زندگی جو ہے، یہ زندگی یہ بالکل فیئر نہیں ہے۔ یعنی یہ اس کے فیئر نہ ہونے کی کچھ وجوہات ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا، اس میں ایک چھوٹی سی گزارش کی تھی میں نے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے جو اپنی ایک بنیادی صفت ہے، فیئرنس کی، جسٹس کی، عدل کی، عادل ہونے کی، قائم بالقسط ہونے کی، اس کو روکا ہوا ہے، وہ ڈیفرڈ ہے۔ اس چیز کو اگر ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ زندگی آزمائش ہے، تو یہ چیز سمجھنے میں کوئی بہت مشکل تو نہیں ہوتی، لیکن ہم بار بار اس کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی وی ٹینڈ ٹو forget، بیکاز یہ جو فیئرنس کی تڑپ ہے، یہ جو فیئرنس کی ہماری ضرورت ہے، یہ اتنی اسٹرانگ ہے ہماری فطرت کے اندر، اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بار بار یہ بھول جاتے ہیں، اور بار بار اس پر ہمیں ایک رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اینڈ وی ٹینڈ ٹو سے اٹ آؤٹ لاؤڈ کہ زندگی بالکل انفیئر ہے۔ یعنی اس دنیا میں یہ ایک اندھیر نگری ہے، اور یہ واقعی اگر یہ دنیا ایک کمپلیٹ میری زندگی کی کمپلیشن ہے اس جگہ پہ، تو پھر یہ واقعی ایک اندھیر نگری ہی ہے۔ اس بات کو ویسے تو عقلاً بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی روشنی میں بھی دیکھیں ہم کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی کیوں ایسا ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ کہ قرآن، یہ عقل سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر آزمائش کرنی ہے اور آپ کو اس کی فریڈم نہ ملے کہ آپ جو چوز کرنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، وہ خود چوز کر سکیں اپنی فریڈم کے ساتھ، تو اصل میں وہ آزمائش پھر ہو نہیں سکتی۔ یعنی آپ کو اگر ایک خاص ڈگر پر ڈال دیا جائے اور اس ڈگر سے آپ ہلیں تو ساتھ ہی ایک شدید قسم کی سزا مل جائے یا زندگی ختم ہو جائے، تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑا سبق حاصل کر لیں گے۔ یعنی ایک آدمی نے جھوٹ بولا اور آسمان سے بجلی گری اور وہ فنا ہو گیا، اور اگر یہ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ کہ پھر ہم اس طرح کی کوئی اپنے لیے گنجائش سمجھیں کہ ہم اگر کوئی غلط کام کریں گے تو بچ جائیں گے۔ یعنی یہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اگر ہر روز ہمارے سامنے یہ واقعات آ رہے ہیں کہ زندگی بالکل فیئر ہو جائے، اور زندگی کے فیئر ہونے کا پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ پہلی ہی غلطی پر پھر انسان کو پکڑ لیا جائے۔ یعنی انسان کا معاملہ جو ہے وہ اس جگہ تک پہنچ جائے تو انسان کو اچھا کرنے پر فوراً ریوارڈ مل جائے اور برا کرنے پر فوراً سزا مل جائے۔ اگر یہ رول بنا دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ آزمائش نہیں ہو سکتی تھی۔ قرآن مجید نے بھی اس کو، یہ ایک عقلی چیز ہے۔ یعنی اگر آپ نے انسان کو اس کی گنجائش ہی نہیں دی کہ وہ آزادی کے ساتھ چوز کر سکے، تو پھر آزمائش نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا، جس طرح سے باقی سارا جسم ہمارا، جس طرح سے باقی ساری زندگی سبمیٹڈ ہے، اس طرح ہماری ول پاور بھی سبمیٹڈ ہوتی اس کے آگے، اور ہم صرف وہی کچھ کر سکتے ہوتے۔ اگر یعنی گنجائش ہوتی بھی تو وہ گنجائش، دو واقعات دیکھتے اور گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کا حوصلہ ہی نہ کر پاتے۔ تو یہ ایک تو عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان کی اس آزمائش کے لیے عدل کو روک دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن مجید نے اس کو بالکل وضاحت سے بیان بھی کیا ہے، اور اس کی کچھ ریپرکشن بھی بیان کی ہیں۔ میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی فیئر نہیں ہے، زندگی، یہ دنیا کی زندگی یہ فیئرنس کے اصول پر نہیں بنی ہوئی ہے۔ کیوں نہیں بنی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ آزمائش ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ قرآن مجید کی چند چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید یہ بتاتا ہے، یہ سورہ فاطر میں ہے جی، سورہ فاطر 35ویں سورہ، اس کی 45ویں آیت،
کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ لوگوں کو ان کے اعمال پر اگر اللہ فوراً پکڑنے والا ہوتا تو زمین کی پشت پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے۔ اس مہلت میں ان کو آ، انصاف کا معاملہ نہیں ہو رہا ان کے ساتھ، یعنی فیئرنیس نہیں ہو رہی کہ ان کو پکڑا جائے یا ان کو فوراً انعام مل جائے۔ پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو لازماً پکڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پہ یہ فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تمہارا پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ وہ ان کے اعمال کی پاداش میں انہیں اسی وقت پکڑنے والا ہوتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ جب آ جائے گا تو یہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ ایک پہلو سے یوں سمجھ لیں کہ اس میں ایک مسئلہ بنتا ہے، یہ ہم اپنے سیشن میں بھی اس کو بار بار وٹنس کر چکے ہیں۔ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ظلم کیوں ہونے دیتا ہے، یہ معاملہ اتنی سخت آزمائش کیوں ہے، یہ کتنی گنجائش دے دی جائے گی، تو اس کو بھی واضح کر دیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ نہ سمجھا جائے، یار یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اسی طرح رہ جائے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم خدا کو اس سے ہرگز غافل نہ سمجھو اے پیغمبر۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ انہیں اس دن کے لیے ٹال رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی خوف سے انسان اس دن اپنے اعمال کا جب حساب اس کو سامنا کرنا پڑے گا تو خوف سے بس دیکھتا ہی رہ جائے گا، یعنی he would have nowhere to run۔ اس کے بعد اسی چیز کو کفار کے حوالے سے بھی بیان کیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جو انکار کرنے والے ہیں، یہ جو ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ کہا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ ڈھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں اس کو یہ منکر اپنے حق میں ہرگز کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے انما نملی لہم لیزدادوا اسما ولہم عذاب مہین، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو یہ ڈھیل ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں کچھ اور اضافہ کر لیں، اس کے بعد انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے اور وہاں ایک سخت ذلیل کر دینے والی سزا ان کی منتظر ہے۔ اور یہی جو گنجائش دی جاتی ہے، یہ جو رسپائٹ دی جاتی ہے، اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ موقع مل جائے کہ اگر وہ سمجھ جائے، یعنی بڑی غلطیاں کر دی زندگی میں، بہت کچھ کر دیا، اگر وہ یہ سمجھ جائے کہ میں نے اب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے پاس کوئی بچنے کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، تو وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معافی مانگ لے۔ تو اس کو بھی قرآن مجید نے یہ کہا کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ بڑی سٹرونگ آیت ہے جی، یہ سچی بات ہے۔ ان سے کہہ دو میرے بندو جنہوں نے میرے شریک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی اتنا بڑا جس کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، قرآن مجید نے جس کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے میرے شریک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور پھر یہ کہا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر اس کا عذاب آ جائے،
پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے اس ضمن میں کہ اس وقت جو ہماری جو زندگی ہے وہ کیوں انفیئر ہے۔ وائی از اٹ انفیئر؟ اس لیے کیونکہ موقع ملا ہوا ہے، زندگی میں موقع ملا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی کے طور پر ہو رہی ہیں تاکہ انسان پلٹ آئے۔ یہ جو انفیئرنس ہے، یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں بہت اچھے کام بھی کروں تو مجھے رسپانس اچھا نہیں ملتا، میں اگر ٹھیک معاملہ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ کوئی بہت اچھا معاملہ لازماً نہیں کہ ہو رہا ہو۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ایک تو یہ قرآن مجید نے عقلاً یعنی ریشنلی اس کو بتایا کہ دیکھو یہ معاملہ ہو نہیں سکتا تھا، اگر معاملہ جو ہے وہ فوراً عدل کا کر دیا جاتا تو یہ آزمائش ممکن نہیں تھی۔ مہلت دی جاتی ہے، اور یہ مہلت دی جاتی ہے کفار کو یا نہ ماننے والوں کو کہ وہ اور اضافہ کر لیں۔ اور اس میں جو ایک قانون خود قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت ایک اجتماعی سطح پر معاملہ اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فراخی بھی پیدا کر دیتا ہے کہ اب تم جتنا چاہے اب انجوائے کر لو، بیکاز دس از یور لاسٹ فیو مومنٹس آف انجوائمنٹ۔ تمہاری زندگی تو ابدی ہے لیکن تمہارے یہ مومنٹس آف انجوائمنٹ آخری ہیں کچھ، اس لیے جتنا کرنا ہے کر لو۔ اور اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہیں تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی ایک علامت ہے کہ اس نے آپ کو ابھی چھوڑا نہیں ہے۔ آزمائشیں سے میری مراد ہے اگر مشکلات بھی آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہی ایسپیکٹ کہ آزمائش تو سب کچھ ہی ہے، لیکن اگر یہ یاد ہے مجھے تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی چھوڑا نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک ایسپیکٹ قرآن مجید نے ایک اور بھی واضح کیا جی، وہ یہ کیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ارینجمنٹ کی کہ میں نے اس دنیا میں عدل کو روکا تو ہوا ہے، لیکن میں نے کچھ اپنے دن مقرر کر دیے اور ان دنوں کو ہسٹری میں سیو بھی کر دیا ایک نوعیت سے، اور وہ آخری مرتبہ سیو کیا اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے کی حیثیت سے قرآن مجید میں۔ ٹھیک ہے جی، اور قرآن مجید کو آپ اس طرح سے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سرگزشت انذار ہے، وہ سرگزشت انذار کے نتائج نکال کر اس کو سیو کر دیا۔ یہ کیا پہلو ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عدل کو ویسے تو روکا ہی جائے گا، ظاہر ہے کہ عدل اگر کر دیا جائے گا تو پھر انسان کی آزمائش نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے کچھ موقع ایسے رکھے کہ جس میں اپنے رسول بھیجے دنیا میں۔ وہ جب میں رسول بھیجتا ہوں تو وہ اصل میں آخرت کی علامت بن کے آتے ہیں، یعنی قیامت اللہ تعالیٰ کے وہ یوم العدل یوم الدین جو آنا ہے اس کی نشانی بن کے آتی ہیں۔ وہ اس دنیا میں بالکل وہی معاملہ اپنی قوم کے ساتھ کر دیتے ہیں جو آخرت میں تمام انسانوں کے ساتھ ہونا ہے۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں، حضرت لوط آتے ہیں، ان کی قوم میں جو بھی برائی ہے، لیکن اصل ان کا جو جرم ہے وہ رسول کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتے ہیں یہاں تک کہ بات ان کو پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد بھی اگر لوگ انکار پر ڈٹے رہتے ہیں تو پھر اچھوں کو الگ کر دیا جاتا ہے اور بروں کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور بروں کے اوپر سزا کا تازیانہ برس پڑتا ہے۔ یہ جتنے بھی رسول آپ اگر اس معاملے میں قرآن مجید کی صورتیں نکال لیں تو اس میں سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ آئی تھنک سورہ شعراء، سورہ قمر، یہ سورہ قمر، یہ بنیادی میجر صورتیں ہیں کہ جن میں اصل میں یہ قانون بہت بہت زور سے بیان ہوا ہے، یعنی جھنجھوڑ کے بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت برپا کرنی ہے تمام انسانوں کے لیے، اور اس وقت تک عدل روکا گیا ہے، لیکن وہ موقع زندگی میں اس دنیا میں آئے ہیں، تاریخ میں آئے ہیں، اور آخری مرتبہ وہ موقع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا کہ جس میں ایک پیغمبر کو بھیجا گیا، ایک رسول کو بھیجا گیا اس کی قوم میں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ رسول ہمیشہ اپنی ہی قوم میں آتا ہے، یعنی وہ انہی لوگوں میں آتا ہے جن کی وہ زبان بولتا ہے، جن میں پلا بڑا ہوتا ہے، انہی میں آ کر وہ ان کو انذار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فقیر نہیں ہوں کہ تمہارے پاس آ کے صرف دعوت دے کے چلا جاؤں گا، میں ایک رسول ہوں خدا کا، اور رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو اس دنیا میں تمہاری آخرت برپا ہو جائے گی۔ یہاں پر جو چھانٹنا ہے اللہ تعالیٰ نے
اچھوں اور بروں کو الگ الگ کر دینا ہے آخرت میں، وہ اس دنیا میں کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید اصل میں اسی چیز کا ریکارڈ ہے جی۔ اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات کہ قرآن نے جس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا ہے، میں نے بتایا سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، آپ خاص طور پہ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑی تفصیل سے یہ چیزیں مل جائیں گی، یعنی سورہ شعراء میں اور سورہ قمر میں۔ یہ اس پر ایسے ہی، قمر از دا اسمالسٹ سورہ، بالکل ہی بریف، بالکل 2-3 صفحے کی ہے۔ اس کو آپ اگر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ واٹ ڈز دا قرآن مین اوور ہیئر۔ اور اس ضمن میں اس موقع پر کہ جس وقت بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ تنے تنہا کھڑے ہیں، اس وقت یہ وارننگ دے دی گئی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ یعنی قریش کے لوگوں کی اوپر اب تلوار لٹک رہی ہے خدا کے عدل کی، وہ عدل جو کہ دنیا میں عام طور پر ڈیفرڈ ہے، وہ عدل اب اس موقع پر نمودار ہو جانا ہے، آخری درجے پر نمودار ہو جانا ہے۔ تمہاری وہ سزا جو آخرت میں آنی ہے وہ اس دنیا میں آ جائے گی۔ تو یہ دو ایسپیکٹ سے قرآن اس کو واضح کرتا ہے، ایک تو اس کا ریشنل ایسپیکٹ ہے کہ عدل کیوں روک لیا گیا، اور ایک دوسرا اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ موقع ایسے رکھے۔ کہا یہ جاتا ہے، یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 313 پیغمبر رسول آئے تھے، نبیوں میں سے جو رسول تھے وہ 313 ان کی تعداد تھی۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 313 مرتبہ ان میں سے ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس میں قوم پوری کی پوری ایمان لے آتی ہے، حضرت یونس کا جو واقعہ ہے، اور اور سارے ہی جو ہیں پھر وہ فلرش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ پھر ان کی آزمائش اس پہلو سے ہوگی کہ اب وہ دنیا میں فلرش کریں گے، ان کو ان کے حالات میں فراخی دی جائے گی، اس لیے ان کے وہ مان لیا۔ یعنی وہی معاملہ جو آخرت میں ہو رہا ہے، ہونا ہے پوری انسانیت کے ساتھ، وہ اس دنیا میں کر کے دکھا دیا جاتا ہے، اور اس کا ریکارڈ آس پاس کی بستیوں کے لیے بھی، اور پھر ہمارے ساتھ جب معاملہ ہوا تو قرآن مجید کی صورت میں ہمیشہ کے لیے اس کو سیو کر دیا گیا۔ تو یہ عدل کے روکنے کی کا جواب ہے، یعنی لائف از انفیئر، یس لائف از انفیئر، بیکاز لائف از ناٹ بیسڈ آن این ایکٹیو ایٹریبیوٹ آف گاڈس جسٹس۔ اس وجہ سے اس چیز کے بارے میں ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کو اپروچ کرنا ہے آپ نے، زندگی کو جو اپروچ، جو آپ کی کنسٹرکشن بنے زندگی کے حوالے سے، وہ یہ بنے کہ زندگی نے انفیئر رہنا ہے، اور میری ایکسپیکٹیشنز اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ میں آج کے لیے ادھر اپنی بات روک دیتا ہوں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ گاڈس ایٹریبیوٹس اینڈ ہاؤ وی کین ٹیک اسٹرینتھ فرام گاڈز ایٹریبیوٹس ایون دو دیر از نو جسٹس۔ لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں پھر کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں اگر ہماری طرف سے رسپانس اچھا ہے تو پھر یہ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کس طرح معاملہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اف دیر آر اینی کویسچنس تو اب میں حاضر ہوں جی۔